السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رشید بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں درون ٹی وی۔ ناظرین، بلوچستان کی تمام سیاسی جو فگرز ہیں، جو قیادت ہے، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ تمام انہوں نے اڈا بنا رکھا ہے اسلام آباد کو۔ جو فیصلہ اسلام آباد میں ہوگا وزیر اعظم سے متعلق، شاید اسی کشمکش میں موجود ہیں۔ ہمارے بلوچستان کے تمام سیاسی جماعتوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ اس میں بی اے پی ہے، بی ایم پی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، اے این پی ہے۔ جو بیس کرتے ہیں بلوچستان میں، وہ تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں اسلام آباد میں، ان کی لیڈرشپ موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ اس موجودگی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ وہاں پہ تحریک عدم اعتماد کی جو موومنٹ ہے اپوزیشن کی جانب سے، وہی ہے۔ لیکن ایک ہی فیصلہ تو اپوزیشن نے اور حکومت کے درمیان ہونا ہے، لیکن بلوچستان کے ایم پی ایز وہ بھی اسلام آباد میں موجود ہیں۔ ان تمام صورتحال پہ ہم اپنی رائے رکھیں گے۔ جو ہمارے نئے ناظرین ہیں، جنہوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ سبسکرائب کریں، اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ ناظرین، بلوچستان نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، بلوچستان عوامی پارٹی سمیت بہت ساری جماعتوں کے جو لیڈرشپ ہے، وہ اس وقت انہوں نے آماجگاہ بنا دیا ہے اسلام آباد کو۔ نہ صرف سیاسی جماعتوں نے، ایم پی ایز نے، ایم این ایز نے، بلکہ بیوروکریٹس کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اسلام آباد میں موجود ہے۔ اس موجودگی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو سیاسی سیناریو چل رہا ہے اسلام آباد میں تحریک عدم اعتماد کا، اسی سیکوینس میں وہ بیٹھے ہیں۔ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ زیادہ تر رائے یہ پائی جاتی ہے کہ اگر عمران خان اس بحران سے بچ گئے تو بلوچستان سمیت پورے پاکستان 4 صوبوں میں جو سیٹ اپ چل رہا ہے شاید وہ چل سکے۔ اگر نہیں چلا تو اس کے بعد عمران خان کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی، پھر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، پھر پنجاب کی حکومت، اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نے آنا ہے۔ ظاہر ہے جب وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو ڈیفینیٹلی باقی تمام جو ڈیزگنیشن ہیں، عہدے ہیں، ان کے لیے جو عدم اعتماد پیش ہوگی تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ تمام صورتحال کو دیکھنے کے لیے بلوچستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور قیادت اسلام آباد میں بیٹھی ہے، اور بیوروکریسی بھی بیٹھی ہے۔ ظاہر ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ لنکیج ہے صوبہ وزراء سے یا وزیر اعلیٰ بلوچستان سے، چونکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی اسلام آباد میں موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اس لیے گئے ہیں وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ ایک امپریشن تھا جو مخالف گروپ ہے ان کی طرف سے کہ شاید وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لائی جائے، تو اس بنیاد پہ گئے ہیں کہ وہ حالات کا جائزہ لیں۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ اپنے پروگرام میں ابھی میں کہہ چکا ہوں کہ باپ کے درمیان جو اختلافات ہیں اس وجہ سے بلوچستان سیاسی محور نہیں بننے جا رہا ہے۔ باپ کے اندر اختلافات ضرور ہیں۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آنی ہے، اس کے حوالے سے باپ کے اندر 2 رائے پائی جاتی ہے۔ جام کمال خان کے ساتھ جو لوگ ہیں، جو گروپ ہے، وہ چاہتی ہے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد اگر آ جائے تو باپ کے لوگ چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن گزشتہ روز جام کمال خان نے کہا کہ اگر بلوچستان کے حقوق کی قیمت چیئرمین سینٹ کی سیٹ ہے تو ہمیں یہ چیئرمین سینٹ کی سیٹ نہیں ہے۔ دراصل جام صاحب اپوزیشن کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر چیئرمین سینٹ کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آ گئی تو اس میں باپ کے جو جام کمال خان کے گروپ کے لوگ ہیں وہ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے، جبکہ اس کے برعکس میر قدس بزنجو کا جو گروپ ہے وہ انٹیکٹ ہے چیئرمین سینٹ کے ساتھ، اور وہ چیئرمین سینٹ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مطلب ایک کوشش جاری ہے تاکہ چیئرمین سینٹ کا جو سیٹ ہے وہ بچ جائے یا صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہی نہ ہو۔ بہت سے دوستوں کا یہ خیال ہے، اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چیئرمین سینٹ نے اپنے کچھ عرب دوستوں سے بھی مدد مانگی ہے۔ وہ عرب دوست شاید کچھ ایسے ہیں جو سعودیہ میں رہ رہے ہیں، کچھ دبئی میں رہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تعلق بن گئی ہے چیئرمین سینٹ، عرب جو شیوخ ہیں ان کے ساتھ چیئرمین سینٹ کا ایک تعلق بن چکا ہے ایز اے چیئرمین سینٹ۔ اور اس کے علاوہ چونکہ چاغی وغیرہ کے علاقوں میں اکثر عرب آتے ہیں یہاں پہ شکار کھیلنے کے لیے، تو دوستیاں وہاں پہ بھی بڑی ہیں، تعلقات بڑے ہیں۔ تو میرا کچھ دوستوں سے بات ہوئی ہے جو واقفان حال ہیں،
تو ان کے مطابق کہ چیئرمین سینٹ صاحب نے کچھ عربوں کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی ریکویسٹ کر لیں، ایک اپیل کر لیں کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ آئے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان تک یہ اپروچ ہوتی ہے یا نہیں ہے، یا عرب جو دوست ہیں چیئرمین سینٹ صاحب کے وہ مولانا صاحب کو اپروچ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر اپروچ کریں گے تو مولانا صاحب کتنا ریلیکس ہوں گے یا کتنا ریلیکس کریں گے چیئرمین سینٹ کو، کیونکہ بلوچستان کے جو معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، اس میں ظاہر بی ایم پی تو ہے ہی، لیکن مولانا فضل الرحمان کو بھی بلوچستان کے سیاست پہ، چونکہ ان کے کوئی 11 ایم پی ایز ہیں، تو وہ فیصلہ کن ان کا کردار ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور دوسری طرف بی ایم پی مینگل کا ہے، تو ان دو جماعتوں کا ہے۔ میں گزشتہ میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ اس وقت اپوزیشن کا بلوچستان کے تحریک عدم اعتماد میں فی الحال کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے، وہ وقت والا دیکھا جائے گا، لیکن جو اپوزیشن کی جانب سے ایک فارمولہ دیا گیا تھا کہ ایچ ڈی پی، اے این پی، بی ایم پی عوامی، جمعیت علماء اسلام، یہ یا جے ڈبلیو پی کے ایک رکن ہیں، پشتونخوا میپ کا ایک رکن ہے، سید احسان شاہ ہے، ان تمام کو ملا کے اگر حکومت بنائی جا سکتی ہے بلوچستان میں تو یہ مل کے بلوچستان میں حکومت بنائیں گے، اور باپ کو وہ اپوزیشن میں دھکیلیں گے، حکومت ایک کریں گے۔ تو اس میں متفق طور پر جو میری اطلاعات ہیں کہ وہ نواب اسلم رحسانی کو بطور وزیر اعلیٰ نامزد کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ فارمولہ فی الحال پختہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اے ایم پی نے کلیئر کر لیا ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ حکومت نہیں بنائے گی، اور اے ایم پی کی کوشش ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اے ایم پی کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میر عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے۔ اے ایم پی اس وقت جام کمال خان کے ساتھ بالکل مضبوطی سے کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایچ ڈی پی بھی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایچ ڈی پی کا اتنا اصرار نہیں ہے تحریک عدم اعتماد پہ بلوچستان میں، لیکن اے این پی کا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اے این پی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، یا جو پلان ہے اپوزیشن نے دی ہے اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اوپری سطح پہ جو قیادت ہے اے این پی کی، اس کو قائل کرنے کے لیے بی ایم پی اور جمعیت علماء اسلام کردار ادا کریں، لیکن یہ فارمولہ بھی مجھے زیادہ پختہ یا زیادہ قابل عمل نظر نہیں آ رہا ہے۔ کل ملا کے اگر ہم بات کو نچوڑ لیں تو اس میں یہ سمجھ آ سکتی ہے کہ میر قدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔ ممکن ہے تحریک عدم اعتماد باپ کی جانب سے جو ناراض اراکین ہیں وہ پیش ہو، ان میں امکانات بہت زیادہ ہیں، لیکن کامیابی کے امکانات زیادہ نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ وہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن قدوس بزنجو کے حق میں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جو بلوچستان ہے اس میں 3 اراکین کو چھوڑ کے باقی تمام قدوس بزنجو کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو قدوس بزنجو کی مزاج اگر دیکھا جائے یا ان کے جو اس وقت جو دیکھا جائے تو میرے خیال میں انہوں نے اپوزیشن کو ساتھ رکھنے کا سوچ رکھا ہے کہ اپوزیشن کو ناراض نہ کیا جائے بلوچستان میں، اور باپ کے جو ناراض اراکین اگر وہ ویسے بھی ناراض ہیں ان کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قدوس بزنجو کی کوشش بھی یہی ہے کہ وہ اپوزیشن کو وہ راضی رکھیں اور خوش رکھیں، اور میرا ذاتی خیال یہ بھی ہے کہ مولانا عبدالواسع اور سردار اختر جان مینگل دونوں میر قدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں ہوں گے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ ابھی کچھ 4-5 مہینے پہلے عدم اعتماد ہوئی تھی تو اس میں میر قدوس بزنجو کو سپورٹ کیا تھا اپوزیشن نے، اور متبادل جو وزیر اعلیٰ ہوگا باپ کی جانب سے وہ جمعیت علماء اسلام اور بی ایم پی دونوں کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیا جو بھی وزیر اعلیٰ ہوگا شاید اس طرح قدوس بزنجو کی طرح اس کو ان کی رائے اس طرح نہ کھل سکیں، جس طرح کہ میر قدوس بزنجو کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ایک اوپن کیا ہوا ہے ماحول کو قدوس بزنجو نے اپوزیشن کے لیے۔ شاید جو نیا وزیر اعلیٰ جو بھی نامزد ہوگا وہ اتنا سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے نئے وزیر اعلیٰ نامزد وزیر اعلیٰ سے، یہ دونوں جماعتیں جمعیت علماء اسلام اور بی ایم پی، تو کم چانس نظر آ رہا ہے میر قدوس بزنجو کا کہ وہ اس کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد
لائی جائے۔ بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ میر قدر بزنجو کو اپنے جو 5 مہینے کا جو ان کا جس طرح کا انہوں نے حکومت چلایا اس سے تھوڑا سا اس کو اس کا جائزہ لینا پڑے گا اور نئے طریقے سے اس کو حکومت چلانی پڑے گی، کیونکہ جس طرح وہ 5-6 مہینے میں انہوں نے کیا ہے اس سے شاید کسی حد تک خدشات ہیں اپوزیشن کی جماعتوں کے اراکین کا۔ اگر وہ خدشات دور کیے جائیں یا یقین دہانی کی جائے اور جو پرانا جو وتیرہ ہے وہ اگر تبدیل کیا جائے تو میر قدر بزنجو میرے خیال میں آنے والے الیکشن تک وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ جہاں تک پیپل پارٹی سے جو نعرہ اراکین ہیں ان سے رابطوں کا تعلق ہے تو اس میں اس وقت جو میری اطلاعات ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتوں میں کے ساتھ صرف پیپل پارٹی کے ساتھ سردار یار محمد رند صاحب کا رابطہ ہے۔ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ تیسری مرتبہ ہے کہ سردار یار محمد رند صاحب کی آصف علی زرداری سے 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے، اور کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے اصل جو گیم چینجر ہیں وہ آصف علی زرداری ہیں، اور یہ ملاقاتوں کا جو مقصد یہ ہے کہ آصف علی زرداری آنے والے وقت کے لیے سردار یار محمد رند کے لیے کوئی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاید کسی حد تک جام کمال خان کے گروپ کو جام کمال خان کو آصف علی زرداری کی طرف سے قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر میر قدر بزنجو کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو نامزد وزیر اعلیٰ سردار یار محمد رند ہوں۔ جو میری اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ آصف علی زرداری کسی بھی چینجنگ کی صورت میں تبدیلی کی صورت میں سردار یار محمد رند کو وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن سردار یار محمد رند کو بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے آصف علی زرداری کو بہت زیادہ مشکلات درپیش ہوں گی اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ سردار یار محمد رند کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ بہتر نہیں ہیں، اور بی ایم پی شاید یا JUIF وہ بھی سردار یار محمد رند کے ساتھ کمفرٹیبل نہ ہو، اور باپ کے آدھے سے زیادہ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں یہ جو کوشش ہوگی آصف علی زرداری صاحب کی تو وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہوا پھر بھی میں کہوں گا کہ نظر نہیں آئے گا۔ اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ باپ کے اندر چونکہ 2 اختلافات پائے جاتے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے، جام صاحب کی اپنی خواہش ہے کہ طارق مکسی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ تو یہ صورتحال ہے اب تک جو سوچ پایا جاتا ہے اسلام آباد میں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان کی سیاسی جماعتیں، تو فی الحال اسی سوچ پہ آگے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ منطقی انجام کو پہنچنے کے لیے کوئی وقت ان کو درکار ہوگا، ظاہر ہے کہ ابھی تک نہیں پہنچا ہے۔ باپ کا غیر مشروع طور پر اپوزیشن کے ساتھ دینے کا مقصد شاید جو نعرہ اراکین ہے ان کی، جو جام کمال خان کا گروپ ہے ان کی طرف سے جو غیر مشروع جو حمایت کی جا رہی ہے یا اعلان کیا گیا ہے اپوزیشن کا، اس کا بھی شاید مقصد یہی ہے کہ جام صاحب چاہتے ہیں کہ اصل جو تبدیلی اگر وزیر اعلیٰ کی نہیں ہوگی تو چیئرمین سینٹ کی ہونی چاہیے، اور چیئرمین سینٹ کی اس صورت میں ہو کہ چیئرمین سینٹ کے لیے باپ کو موقع دیا جائے۔ یہ ایک رائے یہ پائی جاتی ہے۔ کچھ اطلاعات اس طرح بھی ہمیں موصول ہو رہی ہیں کہ جام صاحب اگر دیکھ رہے ہیں کہ اگر میر قدر بزنجو کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی، چیئرمین سینٹ کے خلاف اگر کوئی تحریک عدم اعتماد آئے گی اور وہ ظاہر کامیاب ہوگی تو اس صورت میں جام کمال خان کا اور اس کے گروپ کا یہ خیال ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر بلوچستان سے چیئرمین سینٹ اٹھانا ہے وہ باپ سے ہو، اور صادق سنجرانی کا متبادل باپ سے ہی کیا جائے، کسی اور پارٹی سے یا کسی اور صوبے سے نہ ہو۔ یہ تمام صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو باپ انتہائی کمزور پچ پہ سیاسی حوالے سے کھیل رہی ہے، کوئی مضبوط پچ نہیں ہے اس کے پاس۔ اس لیے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ باپ اس سینیریو میں
بہتر کھیل کھیلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یا وہ کھیل اس طرح کھیل نہیں پا رہی ہے. تو باپ کا جو تقسیم کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کے اندر تقسیم موجود ہے. تو مطلب یہ جو بھی یہ سینیریو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کا طریقہ عدم اعتماد کا، 5 MNAs کے باوجود باپ کوئی چیز حاصل کرنے میں فی الحال کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. انہی باتوں کے ساتھ اپنے اس رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.